أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے. بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یعنی عصا، یا ہم ڈالنے والے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو. جب انہوں نے ڈالا یعنی اپنے سامان کو، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو اچانک ان کی بناوٹوں کو وہ عصا نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا. تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. بولے ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پالنے والے پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. سبحان اللہ. یہاں پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 112 سے لے کر 122 تک کی تلاوت کا آپ نے شرف حاصل کیا. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درباریوں کا آپس میں مکالمہ اور مقابلہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر سمجھ لیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اب انہوں نے جادوگر سمجھتے ہوئے الیاذ باللہ، حالانکہ نبی جادوگر نہیں ہوتا، انہوں نے بہت سارے جادوگروں کو بلا لیا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 جادوگروں کو بلایا. چلو 70,000 نہ ہوں تو لیکن ہزاروں تو ہیں نا. ہزاروں جادوگروں کو بلا لیا، میدان سج گیا، اور وہ جو میدان تھا وہ تقریباً 1 میل کا میدان تھا، جہاں سارا کفر اور فرعونیت اکٹھی تھی، اور تنہا تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. جادوگر آ گئے،
جادوگروں نے انعام مانگا، فرعون نے کہا تمہیں انعام سے نوازوں گا، اپنا مقرب بھی بنا لوں گا۔ اب کیا ہوا، سارے اکٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور خاص طور پر جو فرعون اور فرعون کے درباری تھے، فرعونیے تھے، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اتنے بڑے جادوگر آ گئے ہیں اور یہ دو شخص ہیں، کیا کریں گے؟ جب یہ جادو دکھائیں گے تو بس اس وقت یہ شکست کھا جائیں گے اور یہاں جناب خوشی کے شادیانے بجیں گے۔ اور فرعون بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر تھے۔ اب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالیں یا پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی رسیاں اور وہ سوٹے، وہ عصا یا کوئی لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 300 اونٹ وہ لاد کے وہ رسے اور لاٹھیاں لائے تھے، لکڑیاں لائے تھے، اس میدان میں ڈھیر کی تھیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا پھر ہم اپنی لاٹھیاں اور رسے ڈالتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھا لو اور تم ڈالو۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے بڑے سانپ بن لگے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو سانپ جو ہے وہ اتنے کثیر ہو گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگے اور پورا میدان جو ہے وہ بھر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے وہ رسیاں لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور جادو دکھایا تو قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا انہوں نے۔ اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ جو جادوگر اپنی جادوگری دکھاتا ہے کسی بھی چیز پر، اس چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ رسی ہے، وہ لاٹھی ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اسی طرح رہتی ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جو ہے وہ ایسا پردہ آ جاتا ہے، یا دماغ پر پردہ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز بن گئی ہے، اس کی حقیقت بدل گئی ہے، حالانکہ حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ آنکھوں کا یوں سمجھیں قرآن نے کہہ دیا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا، آنکھوں کا ایسا دھوکہ کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ انہوں نے ان کو سب کو ڈرا دیا، سارے جتنا بھی مجمع تھا سب ڈرنے لگا۔ اور قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑا جادو وہ لائے، یعنی بڑا جادو کا کرتب دکھایا۔ اب ادھر بڑا جادو کا کرتب دکھایا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ سانپ میدان بھر چکا ہے، اور ادھر سارے فرعون اور فرعونی خوش ہو رہے ہیں، لیکن ادھر سے وحی الہی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو فرمایا، وحی کی کہ ان القِ عصاک، کہ اب اے میرے پیغمبر موسیٰ تو اپنا عصا، یہ ڈنڈا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کو پھینک اور دکھا ان کو تو بھی اپنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر پھینکا، جو ہی زمین پر پھینکا تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک ناگہا اچانک ان کی جو ساری وہ بناوٹی اور مصنوعی وہ سانپ تھے رسیوں کے اور لاٹھیوں کے، ان سب کو آنے واحد میں دیکھتے ہی دیکھتے سب کو ہڑپ کر گیا، کھا گیا اور بسم کر کے رکھ دیا اور نام و نشان تک مٹا دیا۔
اللہ اکبر، اور ایک ہی اس میدان میں ایک ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سانپ بن کے جو ہے وہ پھر رہا تھا، اور سارے کے سارے فرعونی جو ہے وہ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ جادوگر تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر، ان جادوگروں پر اثر یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے جو ہی جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارے ساری بناوٹی رسیوں کو اور بناوٹی سانپوں کو جو ہے نگل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو یہ بات تو مسلم ہے، فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کا کام باطل ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے قرآن کہتا ہے فغلبوا هنالک، وہاں مغلوب ہو گئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، وانقلبوا صاغرین، اور فرمایا وہ ذلیل ہو کر پلٹے۔ جب وہ سارے ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو اب جادوگر جو تھے ان جادوگروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، کہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جیسے کسی نے پکڑ کر ان کے بالوں سے فوراً جو ہے وہ سجدے میں گرا دیا، اور جو ہی سجدے میں گرے تو کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جو تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرعون نے اور فرعون کے درباریوں نے، ان کے وزراء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ قرآن مجید کی اگلی آیات طیبہ میں اور دیگر مقامات پر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا۔ لیکن جادو کی حقیقت کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیں۔ جادو کیا ہے؟ اصل میں جادو جو ہے یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کر دیا، سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، یعنی یہ اصل میں کیا ہے؟ نگاہوں کا، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس عملیات ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کلام ہوتا ہے، وہ کلام پڑھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے شیاطین اور جن ان کی قبضہ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اثر جو ہے لوگوں کے دماغوں پر، لوگوں کی آنکھوں پر پڑتا ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اور کوئی چیز دکھائی دینے لگتی ہے، وہ چیز دکھائی بندے کو جس پر جادو ہوتا ہے وہ نہیں دیتی۔ تو اس طرح یہ عملیات کر کے، کلام پڑھ کے جادو کرتے ہیں۔ اور جادو کا جو شرعاً حکم ہے، جادو کرنے والا، کروانے والا اور جادو کی راہ دکھانے والا، سب پر شرعاً کفر کا فتویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائی جادو ٹونے سے بچنا چاہیے، یہ جو ہے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر جادو ٹونا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، وہ بھی حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، اور علماء نے بتایا کہ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں معوذتین جسے کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں، اور ساتھ آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھیں اور پھونک مارے، دم کرے، انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جادو کا اثر ان سے ختم ہو جائے گا۔ اگر مسلسل کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک سوال ابھرتا ہے، کیا نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نبیوں پر جادو نہیں ہوتا، اور بعض نے کہا جی نبیوں پر جادو ہو جاتا ہے، لیکن نبیوں کے اعضاء پر، جو جسم کے اعضاء باقی ہے ان پر ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ پر جادو نہیں ہوتا۔ نبی کے دل و دماغ پر جادو
نہیں ہوتا۔ یہ اقوال ہیں علماء امت کے۔ تو میرے بھائی جادو سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے، جادو ٹونا سے بچنا چاہیے، ان کی نہ راہ دکھانی چاہیے، نہ جانا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ اس سے بندہ کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمیں جادو ٹونا سے بچا، یا اللہ جادو ٹونا کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ حضور کی زلفوں کا واسطہ ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے ہمیں بچا لے جن میں تیری ناراضگی ہو۔ اول خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ملک پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، اور جتنے بھی درس قرآن سننے والے ہیں سب کی خیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔